إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ہر قسم کی بڑائی کبریائی تعریفات و تسبیحات اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے ان گنت لا تعداد بحد و حساب بے شمار درود و سلام نبی مکرم رسول معظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ مطہرہ پر. قیامت سے متعلق سلسلہ وار جمعے چل رہے ہیں ہمارے. عقیدہ آخرت کے ہماری زندگی پر اثرات، اس کو ہم نے پہلے خطبہ میں دیکھا. پھر قیامت کے نام جو کہ پوری طرح سے قیامت کے مناظر ہیں، دوسرے جمعہ میں ہم نے سنا. تیسرے جمعہ میں قیامت کی نشانیوں سے متعلق بات کی. پچھلا جمعہ اس موضوع پر ہمارا چوتھا جمعہ تھا، اس میں بھی ہم نے اسی سلسلہ کو آگے چلایا. آج ہم قیامت کی ہی نشانیوں سے متعلق اس سلسلے کا پانچواں جمعہ اس کو پڑھ رہے ہیں اللہ کی رحمتوں سے. آج جس قیامت کی نشانی کا تذکرہ ہے وہ ہے فحاشی اور بے حیائی. قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ فحاشی لوگوں میں عام ہو جائے گی. صحیح مسلم حدیث ہے 4257. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تقوم الساعہ، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ یہاں تک کہ یتفاسد الناس فی الطریق، کہ لوگ گلیوں میں، راستوں میں، سڑکوں پر
سڑکوں کی سائڈوں پر فحاشی، بے حیائی، زناکاری نہ کرنے لگ جائیں، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی۔ کیا پتہ چلا کہ آہستہ آہستہ یہ فحاشی زور پکڑتی جائے گی، معاشروں میں عام اور کھلے عام ہوتی جائے گی، فحاشی کی طرف لوگ بڑھنے اور لپکنے لگیں گے، مزاج فحاشی کی طرف آ نکلے گا، بے حیائی کی طرف۔ اگر آج ہم اپنے معاشرے پر غور کریں تو پچھلے 15، 20، 25 سالوں پر غور کریں، اور اب فحاشی جو ہے وہ بہت زور پکڑ چکی ہے، جس کا ایک بہت بڑا ذریعہ، بہت ہی بڑا ذریعہ یہ ہماری سکرین ہے۔ وہ موبائل سکرین ہو جو ہر ٹائم پاس رہتی ہے، وہ لیپ ٹاپ کمپیوٹر ہو جن کا استعمال نسبتاً بہت کم ہو گیا، یہ ہمارے یہاں فحاشی کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اور اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابن ماجہ کے حدیث 4019، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط، کسی بھی قوم میں جب فحاشی پھیل جائے گی، بے حیائی عام ہو جائے گی، بے رحروی عام ہو جائے گی، لوگ دین کی حیا کو چھوڑ کر، بڑوں کی بزرگوں کی حیا کو چھوڑ کر اور اسلام کی حیا کو چھوڑ کر بے حیائی کی طرف، بے رحروی کی طرف، غلط کاریوں کی طرف نکل پڑیں گے، حتی یعلنوا بہا، یہاں تک کہ معاملہ ایسا ہو جائے گا کہ فحاشی علی الاعلان ہونے لگے گی۔ اور آج دیکھ لیجئے سڑکوں کی سائڈوں پر بڑے بڑے پوسٹر لگے ہوتے ہیں، جس طرح کسی بزنس کی، کسی پروگرام کی، کسی اچھی چیز کی اشاعت ہوتی ہے اور بڑے بڑے بینرز لگ جاتے ہیں، اسی طرح بے حیائی اور فحاشی کو بھی علی الاعلان کیا جاتا ہے۔ سینماؤں کی زینت بننے والی وہ فلمیں اور حیا باش پروگرام، میوزیکل معاملات، سڑکوں کی سائڈوں پر ان کے بڑے بڑے بینرز اویزاں کر دیے جاتے ہیں کہ فلاں دن ہم کھلے عام فحاشی، بے حیائی اور میوزک کرنے والے ہیں۔ یہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، حتی یعلنوا بہا، یہاں تک کہ یہ فحاشی، یہ بے حیائی، یہ بے پردگی، یہ بے رحروی، یہ علی الاعلان ہونی شروع ہو جائے گی۔ تو پھر کیا ہوگا؟ پھر لوگوں کی حالت یہ ہو جائے گی، الا فشا فیہم الطاعون، لوگوں میں طاعون پھیل جائے گی، لوگوں میں جان لیوا امراض آ جائیں گی، جو بندے کو مار دینے والی، جان ختم اور خطرے میں ڈال دینے والی امراض، والاوجاع التي لم تكن مضت فی اسلافہم الذین مضوا، اور ایسی ایسی بیماریاں، ایسے ایسے وائرسز جو کبھی اسلاف نے، پہلے لوگوں نے، باپ دادا نے، پچھلی نسلوں نے، پچھلی پیڑھیوں نے ان کے نام تک نہیں سنے، ان کے نام تک نہیں سنے ہوں گے، اور وہ بیماریاں معاشروں میں عام ہو جائیں گی۔ اور ایسے ہی ہے، ابھی چند سال پہلے جو کرونا وائرس کا بہت بڑا حادثہ اور سانحہ ہم نے پوری دنیا میں دیکھا، اور ساری دنیا ایک دفعہ جام ہو گئی، کیا ہے، کیا تھا، کیا تھا وہ کہاں سے آیا تھا وائرس، وہ اس کی حقیقت ہے نہیں ہے، لوگ بڑے اعتراضات کرتے ہیں۔ بہرحال ایک دفعہ دنیا تو جام ہوئی نا، لوگ تو مرے، بیماری تو آئی ہے، وینٹیلیٹر پہ لوگ گئے، بڑا شدت کا ماحول اور منظر اور خوف و ہراس پھیلا رہا، کس لیے؟ فحاشی کی وجہ سے۔ ہم نے اس کی ویکسین تو نکالی، اس کی ویکسین پر کام کیا، وینٹیلیٹر بڑے سارے بنا دیے گئے، اس سے بچاؤ کے طریقے اور حل ڈھونڈے گئے، اصل وہ بنیاد
جہاں سے وائرس نکلتے ہیں، جہاں سے ایسی بیماریاں آتی ہیں، یہ جان لیوا باتیں آتی ہیں، کہنے کو لا علاج امراض نکلتی ہیں، وہی اصل چیز کو تو ہم روکتے تھامتے نہیں ہیں، اس پر ہم کام نہیں کرتے۔ اور بھائی کافر کام نہ کریں تو نہ کریں، ہم مسلمانوں کو تو اس پر کام کرنا چاہیے۔ ہم مسلمانوں کو تو اس فحاشی بے حیائی کی اور جان لیوا امراض کا جو سبب بننے والی یہ جو ہمارے کرتوت ہیں، ہمیں تو اس پر کچھ توجہ کرنی چاہیے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا فرمان ہے کہ معاشروں میں بیماریاں اس فحاشی اور بے حیائی کی وجہ سے، اور ہم نے سہا ہے، اور آئے دن کوئی نہ کوئی خطرہ، کوئی نہ کوئی دھمکی سوشل میڈیا پر کسی نہ کسی طرح پہنچتی رہتی ہے، فلاں مرض، فلاں مسئلہ، فلاں بیماری، فلاں ٹینشن، فلاں۔ بھئی معاملات کیوں چل رہے ہیں؟ یہ ہماری فحاشی اور بے حیائی جو ہم نے معاشروں میں بنا دی اس وجہ سے، اسی وجہ سے۔ اور یہ ایسا معاملہ سنگین ہے کہ رکتا نہیں ہے بندہ۔ جب فحاشی کی نظر ہو جائے، جب اس راستے پر چل نکلے، جب یہ مزاج طبیعت انسان کا بن جائے، پھر رکتا نہیں ہے انسان، پھر اس کی بریک نہیں ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے 6120، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا لم تستحی فاصنع ما شئت۔ بھائی جب حیا ہی نہ رہی، جب بندے میں شرم ہی نہیں ہے، جب بندے کے اندر اللہ رب العالمین کا ڈر اور خوف ہی نہیں ہے، شرم اور حیا نہیں ہے، فاصنع ما شئت، پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو تیرے دل چاہے کر لے۔ اب جب حیا ہی ختم ہو گئی تو اب تو انسان کچھ بھی کر سکتا ہے، اب تو کچھ بھی کرے، اب کوئی روک تھام نہیں ہے، اب کوئی نہیں روک سکتا، کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی بھی روکنے والا نہیں ہے۔ تو بھائی اس لیے اپنے اندر میں اور آپ اور اپنے اہل و عیال کے اندر، اپنے بچوں کے اندر حیا پیدا کریں، ان کو حیادار بنائیں، حیا ان کی طبیعتوں میں، مزاجوں میں لے کے آئیں۔ حیا اگر نہیں رہی تو معاملات سارے خراب، تباہ و برباد ہو جائیں گے، جس طرح لمحہ بلمحہ یہ معاملات ہوتے جا رہے ہیں، لمحہ بلمحہ یہ معاملات ہو رہے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین کا قانون ہے میرے رب رحمان کا۔ اللہ فرماتے ہیں اذا اردنا ان نہلک قریۃ، جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، ہمارے یہ ارادہ ہوتا ہے کہ اس کو تباہ کر دو، یہ اوقات سے باہر نکل رہے ہیں، یہ تمیز سے باہر جا رہے ہیں، شرم و حیا ان میں ختم ہو رہی ہے، حیا باختہ مزاج ان کے بن رہے ہیں، جب یہ اللہ رب العالمین دیکھتے ہیں اور اس بستی کو، اس علاقے کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ فرماتے امرنا مترفیہا ففسقوا فیہا، تو پھر ہم وہاں کے مالدار، وہاں کے بڑے لوگ، وہاں کے وڈیرے مزاج کے، جن کو لوگ فالو کر رہے ہوتے ہیں، جن کو لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، جن جیسا لوگ بننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، مترفیہا، ایسے لوگوں کا حکم دیتے ہیں ففسقوا فیہا، یعنی وہ معاشروں میں فساد کی انتہا کر دیں، وہ بے حیائی کی انتہا تک پہنچ جاتے ہیں، وہ شرم و حیا کے لباس اتار دیتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ اللہ رب العالمین اس علاقے کو تباہ و برباد کرتے ہیں۔ اسی طرح کائنات تباہ ہو جائے گی، کائنات بھی اسی لیے تباہ ہوگی کہ لوگ جب فحاشی اس قدر کرنے لگیں گے کہ وہ کھلے عام ہو جائیں گے، وہ پرواہ نہیں کریں گے، ڈر خوف کسی کا نہیں رہے گا، حیا کسی کی نہیں رہے گی، تو پھر اللہ رب العالمین اس ساری کائنات کو ختم کر دیں گے، ساری کائنات۔ اگر ہم اپنا آج کل کا جو ہمارا سسٹم چل رہا ہے، اپنے معاشرے کا ذرا جائزہ لیں تو ایسے ہی یہ سوشل میڈیا پر آنے والے لوگ، اور بھائی اپنے پیسے کمانے ہیں تو ہزار ذریعے ہیں پیسے کمانے کے، ضروری ہے کہ بے حیائی کے راستے اختیار کرنے، اپنے ہی اہل و عیال کو، اپنے ہی گھر والوں کو وہ کیمرے کی زینت بنا کے لوگوں کی آنکھیں ٹھنڈی کرنے کے لیے، بھائی کیا کر رہے ہو؟ کس طرح پیسہ کما رہے ہو؟ اس پیسے کی خاطر اپنی ہی حیا اتار دی،
اپنی ہی فیملیز کو، اپنی ہی بہنوں، ماں اور بیویوں کو لا کر لوگوں کے سامنے دکھا رہے ہوتے ہیں اور پیسے کما رہے ہوتے ہیں۔ اور بھولے بچڑے، یہ دین سے دور، یہ نوجوان، یہ ٹین ایجرز، یہ ان کے پیچھے لگ جاتے، پیچھے لگ جاتے ان کے، دیکھ رہے ہیں، فالو کر رہے ہیں۔ انہیں حیرانگی، میں تو حیران ہوا جب اس موضوع کو سرچ کرنے کی کوشش کی تو مجھے بھائی بتا رہے تھے کہ بھائی ایسے ایسے حالات، اور مجھے کچھ چند لوگوں کے نام بتائے انہوں نے، اور میں نے اس کو ایک لمحے کے لیے کھول کے دیکھا تو اللہ کی قسم سوائے بے حیائی کے کچھ بھی نہیں تھا۔ اور ویوز ان کے، دیکھنے والے لوگ، ان کے پیچھے چلنے والے لوگ، سبسکرائبر، فالوور، اللہ کی قسم ملین میں پہنچے ہوئے، ملینز میں، اتنے لوگ ان کے پیچھے۔ بھئی حیا، ایمانداری، اخلاق، کردار، دین، اسلام، یہاں ایسی باتیں کھولیے ذرا، ایسی تقاریر کو، ایسی چیزوں کو، ایسے معاملات کو، ایسی وعد و نصیحت کو، آپ کو ویوز ملیں گے سینکڑوں میں، زیادہ چھلانگ لگے گی بس ہزاروں میں، کوئی بہت چھلانگ لگا جائے گا لاکھوں میں، بس یہاں تک بات چلتی ہے۔ کوئی ہے بیچارہ ملینز اور ایم لگا لے اپنے ساتھ، مگر نہ حالات نہیں ہے۔ بے حیائی کا کوئی چینل، فحاشی کا کوئی چینل، بے پردگی کا کوئی چینل، اپنے ہی اہل و عیال کو دکھانے کے تماشے کا کوئی چینل، کوئی کھول لیجئے، اللہ کی قسم ہر ویڈیو پر آپ کو ایم لکھا ہوا نظر آئے گا۔ کیا ہے یہ علی الاعلان کام ہو رہے ہیں، یہ بڑے لوگ ہیں، یہ پیسے والے ہیں دیکھنے میں، یہ اس طرح کے مزاج دیتے ہیں نوجوانوں کو۔ وہ ایک صاحب نے اسٹیٹس لگایا ہوا تھا کل، انہوں نے کہا کہ اس سوشل میڈیا کے ان بےہودہ اور فرسودہ لوگوں نے، جنہوں نے بے حیائی کو، فحاشی کو عام کیا ہوا ہے، اور اس کے ذریعے وہ لاکھوں کروڑوں روپے کمانے والے، وہ نوجوان نسل کو برباد کر گئے، برباد کر رہے ہیں۔ اور اس دفعہ یونیورسٹیز میں انتہائی کم درجے تک ایڈمیشنز ہوئے ہیں۔ اس اسٹیٹس میں تھا کہ کوئی ایسی یونیورسٹی پاکستان کی نہیں ہے، ملک پاکستان کی، باہر کے کیا حالات ہیں وہ الگ بات ہے، ملک پاکستان کی کوئی ایسی یونیورسٹی نہیں ہے جو اپنے ٹارگٹ کو پورا کر پائی ہو، سب اپنے ہدف اور ٹارگٹ سے نیچے رہے، کم ایڈمیشن کر سکے۔ اور لکھتے ہیں کہ اس دفعہ یہ جو میڈیکل کا انٹری ٹیسٹ ہوتا ہے، ایم ڈی کیٹ، اس میں بھی رزلٹ انتہائی نکما اور ناکارہ رہا۔ اور بھئی نوجوان نسل کدھر چل پڑی ہے؟ وہ آسان پیسہ کمانے کے چکر میں فحاشی اور بے حیائی کی نظر ہو رہے ہیں، آسان پیسہ کمانے کے چکر میں چار بےہودہ فرسودہ حیا باختہ باتوں والی، مزاج والی، طبیعت والی، ویڈیوز والی اب چڑھا دے بس سوشل میڈیا پہ چیزیں۔ اور بھائی یہ تو ایسا ہتھیار تھا، یہ تو ایسا ایک اللہ رب العالمین کی طرف سے نعمت تھی، یہ سوشل میڈیا ایسی ایک بہترین چیز تھی، یہ موبائل اس قدر نعمت ثابت ہو سکتا ہے اگر اس کے ذریعے لوگوں تک پہنچا جائے، لوگوں کی جیبوں تک، لوگوں کے مزاجوں تک، لوگوں کے بستروں تک بات پہنچائی جا سکتی ہے، انہیں حق سنایا جا سکتا ہے، انہیں دین حق کی تعلیم دی جا سکتی ہے۔ وہ بندہ جو کبھی مسجد میں نہیں آیا، وہ بھائی صبح سے شام تک ہزاروں مرتبہ اپنے موبائل کو کھولے گا، سکرول کرے گا، کہیں تو میرے رب کی بات آئے گی، کہیں تو کہنے والے کی اچھائی آئے گی، کہیں تو کوئی قرآن کی آیت آئے گی، کہیں پر کوئی حدیث آ سکتی ہے، میری بات سن کے، میری اچھا جملہ سن کے، میرا خوف و ہراس والی بات سن کے، قیامت کے کوئی منظر کی بات سن کے کوئی تو پلٹ سکتا ہے، اللہ کی قسم کسی کی زندگی بدل سکتی ہے۔ اور یہ مزاج اپنانا چاہیے، نہ کہ بےہودہ فرسودہ باتوں کے ذریعے نوجوان نسل کو بگاڑ لیں۔ جتنوں کا رگڑا نکالیں گے نا، جتنے فالوورز ہیں یہ سبھی دھکے لگا کے جہنم میں لے جائیں گے۔ یہ آسان معاملہ نہیں ہے، یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، کوئی کہے بھی کوئی بات نہیں، خیر ہے جی، یہ جتنے ہیں
یہ جتنے فالوورز اور سبسکرائبرز ہیں، یہ جتنا کچھ ہمیں دیکھنے والے ہیں، یہ سب اللہ کی قسم پیچھے سے دھکے لگا رہے ہوں گے اور ہم جہنم میں گرا رہے ہیں۔ ہمیں کیے دھرے اور ہماری فحاشی اور بے حیائی، اس کا یہی تو ہمیں مزید کہتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں اور فاحش ذرا بن کے آؤ، اور ذرا کھل کے آؤ، اور ذرا لباس کو کم کرو، اور ذرا نیم بڑھانا ہو، اور لوگ پیسے کی خاطر ہو رہے ہیں۔ نہ میرا بھائی، یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ پیچھے ہو جائیں گے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح ابو داؤد میں حدیث ہے 3387 نمبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ، بے شک اللہ رب العالمین، حجیج ستیر، اللہ رب العالمین حیا والے ہیں، حیا والے ہیں، ستیر، اور اللہ رب العالمین راز رکھنے والے ہیں، راز رکھنے والے ہیں۔ یحب الحیاء، اور اللہ رب العالمین حیا کو پسند فرماتے ہیں۔ میرے رب رحمان حیا کو پسند فرماتے ہیں۔ میرے اللہ کو حیا اچھی لگتی ہے۔ اچھے لباس ہوں، بہترین لباس ہوں، خواتین ہیں تو کھلے ڈلے لباس ہوں، چہرے ڈھانپے ہوئے ہوں۔ اب ایک یہ بھی فتنہ آ گیا ہمارے، اب نوجوان بیٹیوں نے کیا سمجھا، انہوں نے کہا چہرے کا کون سا پردہ ہے، چہرے کا کون سا پردہ ہے، یہ یعنی حیا کا لباس اتارنے میں پہلا قدم ہے یہ، حیا کا لباس اتارنے میں پہلا قدم۔ تو بھائی ٹھیک ہے، چند علماء کہتے ہیں کہ بھائی چہرے کا پردہ نہیں ہے، تو بھائی تحقیق کر لو، تحقیق کر لو۔ بس اپنی حیا کو اتارنے کی خاطر، خود کھلا اور فاحش ہونے کی وجہ سے، ذرا کھلے عام گلیوں بازاروں میں چکر لگانے کی خاطر، اپنے کالجز اور یونیورسٹیز میں کھلے عام پھرنے کی خاطر، اپنی یاریوں دوستیوں جاریوں باشیوں کو بڑھانے کی خاطر، اور اپنے من کے سکون کی خاطر، اور دنیا کے اس فاحشانہ ریلے میں بہنے کی خاطر پرواہ نہیں کی، دلیل نہیں دیکھی، صحابیات کے مزاج نہیں دیکھے، امہات المؤمنین کے کردار نہیں دیکھے، قرآن و حدیث کے دلائل نہیں دیکھے۔ بھائی علماء جنہوں نے یہ بات کہی ہے، انہوں نے بھی اپنی سوچ اور اپنی تحقیق کے مطابق بات کر دی انہوں نے۔ وہ 100% حسن زن یہی ہے، اسلام کے ساتھ سچے تھے، صحیح تھے، وہ کر گئے بات کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے۔ لیکن پردہ نہ کرنے والی کو تو سوچنا چاہیے کہ میں اس پر تحقیق کروں۔ ہزاروں علماء بول بول کے تھکتے ہیں کہ بھائی ڈھانپ لو چہروں کو، لے لو اپنے اوپر گاؤن، اوڑھنیاں، کھلے لباس، اور بھائی ان کی تو بات سنو، ان کو بھی تو دیکھو۔ تحقیق لازم اور ضروری ہے، ایسے ہی چہرے کو کھول دیں گے اور بھائی بچا کیا پیچھے؟ نیچر ہی اسلام کی یہ ہے، اور کیا بچا؟ پردے کا حکم بعد میں نازل ہوا، آغاز اسلام میں نہیں تھا۔ اور بھائی جب بعد میں نازل ہوا ہے، یہ تو سوچئے کہ کس چیز کے پردے کا حکم نازل ہوا۔ لباس تو پہلے بھی پہنا جاتا تھا، لباس تو پہلے بھی چلتا تھا، بے لباس تو کوئی بھی نہیں تھا، پھر پردہ کس چیز کا نازل ہوا؟ کس پردے کی بات ہونا شروع ہوئی؟ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی چاہت اور خواہش پر کس پردے کا آغاز ہوا؟ وہ یہی چہرے کا پردہ، یہی چہرے کا پردہ۔ اور آئیے ذرا سورۃ نور کی تفسیر، رکوع نمبر 2، پورے کا پورا رکوع واقعہ عشق سے متعلق، غزوہ بنی المصطلق، کتاب المغازی اٹھا لیجیے صحیح بخاری کی، کوئی حدیث کی کتاب، کتاب الجہاد نکالیے، غزوہ بنی المصطلق، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوہ کا،
عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار گم ہو گیا، ہار ڈھونڈنے کے لیے وہ وہیں رہ گئی، سارا قافلہ چل پڑا۔ صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ، صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ، وہ پیچھے ڈیوٹی تھی کہ لشکر کی کوئی رہی سہی کوئی چیز ہو تو وہ اٹھاتے رہے۔ جب سارا لشکر چلا گیا، صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ اس جگہ کو سرچ کر رہے تھے، کوئی چیز کسی کی قیمتی، کوئی چیز کسی طرح کی ہو میں اٹھا لوں۔ وہ اب کیا دیکھتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پر بیٹھی ہوئی انتظار میں، اور عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب وہ میرے پاس آئے انہوں نے مجھے پہچان لیا۔ کیسے پہچانا؟ کیونکہ پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے انہوں نے مجھے دیکھا ہوا تھا۔ یہ صحیح بخاری کے الفاظ سنا رہا ہوں آپ کو، غزوہ بنی المصطلق کتاب المغازی، پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے دیکھا ہوا تھا، مجھے پہچان گئے۔ استرجع انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، جیسے ہی کہتے مجھے آنکھ لگ گئی تھی، میں غنودگی میں تھی، نیند میں تھی، جیسے ہی ان کی انا للہ و انا الیہ راجعون سنی، فخمرت علی وجہی، حدیث کے لفظ ہے صحیح بخاری، فخمرت علی وجہی، میں نے اپنی چادر کو، اپنے دوپٹے کو، اس کو اپنے چہرے پر ڈال لیا۔ لفظ ہے وہاں پر فخمرت علی وجہی، میں نے اس کو اپنے چہرے پر ڈال لیا، اور صفوان رضی اللہ تعالی عنہ نے اونٹ کو بٹھایا، میں اس کے اوپر بیٹھ گئی۔ وہاں سے لے کر قافلے پر جب ہم قافلے کے پاس پہنچے، دن نکل چکا تھا، دوپہر بھرپور تھی، ظہر کا وقت ہونے والا تھا، تو صفوان رضی اللہ عنہ نے سارے سفر میں کوئی ایک بھی میرے ساتھ بات نہیں کی، نہ میں نے ان کے ساتھ کی، سوائے اس کے کہ میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون سنا، بس کوئی راستے میں بات نہیں کی۔ ایک دوسرے کو دیکھا، وہ مہار پکڑ کے پیدل چلتے رہے، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اوپر بیٹھی رہی اونٹ کے اوپر۔ پھر وہ لمبا واقعہ ہے کہ بات کرنے والوں نے جس کے جو من میں آیا اس نے کہہ دیا، جس نے برباد ہونا تھا ہو گیا، جس نے کامیاب ہونا تھا ہو گیا۔ پھر اللہ رب العالمین نے یہ واقعہ عشق سے متعلق پورا سورۃ نور کا دوسرا رکوع نازل فرما دیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری چیز جو ہے یہ بہتان عظیم، بہتان عظیم، یہ بہت بڑا بہتان ہے، اور ایسی بات کسی بھی نیک اور پاک دامن خاتون کے بارے میں کرنا، اور یہ فحاشی اور عریانی یا بے حیائی، اللہ رب العالمین اس کے بارے میں فرماتے ہیں وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، لوگوں اس کو تم بڑا ہلکا سمجھتے ہو، تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تحسبونہ ہینا، تمہارے لیے بالکل معمولی سا معاملہ تھا، یہ تھوڑی سی بات ہے، یہ چھوٹا سا بات ہے، یہ فحاشی بے حیائی یہ کوئی عام سی بات ہے۔ آج تو ہمارے عام ہو گئی ہے، عام، والد بیٹھا ہوا ہے، والدہ بیٹھی ہوئی ہے، گھر کے بڑے سربراہ بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹے کے بیٹی کے ہاتھ میں موبائل ہے، وہ میوزک، وہ گانے، وہ فلم، وہ ایسی ویڈیوز، وہ سکرولنگ، وہ شارٹس دیکھ رہی ہے، کوئی پرواہ نہیں، یہ ٹک ٹاک سب کچھ چل رہا ہے، آواز بھی نکل رہی ہے، ماں کے کان میں پڑ رہی ہے، ماں اپنی بے حیائی پہ لگی ہوئی ہے، وہ اپنے ٹک ٹاک میں، اپنی سکرولنگ میں، بیٹی اپنی سکرولنگ میں، بیٹا اپنے سکرولنگ میں۔ میں گھر گیا بہاولپور میں، 5 سے 6 افراد تھے، اور حیرانگی اس بات پر ہوئی کہ وہ 5-6 افراد بیچارے سارے گونگے تھے۔ کیوں بنا؟ کہ سب نے اپنے اپنے موبائل پکڑے ہوئے تھے، سارے اپنا موبائل دیکھتے، اور کسی کو ہوش حواس نہیں تھا کہ بھئی مہمان آیا، اس کے سامنے چاروں نہ چار چائے بھر دی کہ مہمان صاحب یہ پی لیجیے، ہمیں موبائل سے فرصت نہیں ہے۔ اس نے بھی بیچارے نے مجبوراً کہ اب کیا کہیں گے،
چائے پی اور اپنے راستے پہ ہو لیا، لیکن حالت یہ تھی وہ جتنے ممبر سے گھر کے اماں سمیت، بیٹوں سمیت، بیٹیوں سمیت سب اپنے اپنے سکرین دوسرے الگ کیے ہوئے، ہر کسی نے سکرین کے اینگل ایسا رکھا تھا کہ کوئی دیکھ نہ سکے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ موبائل کی سکرین ذرا لوگوں کی طرف کر کے چلاؤ اسے، پھر دیکھیے کیا حالات ہوتے ہیں ہمارے۔ ذرا ہمارے موبائل کی سکرین یہ ذرا بڑی LCD پہ چلے، صبح سے شام تک لوگوں کو دیکھنے کی ایکسیس دی جائے کہ آج میرے موبائل پر یہ کچھ چلا، آج میرے موبائل پر یہ کچھ تھا۔ اللہ کی قسم پھر عقل ٹکانے ہے کہ ہمارے موبائل پر کھلتا اور چلتا کیا۔ ذرا ہسٹری دیکھیے۔ نہ میرا بھائی ایسا نہیں کرنا، ہمیں اس حیا سے نکلنا، اس بے حیائی سے نکل کے حیا کا دامن تھامنا ہے، وگرنہ یہ قیامت قریب ہے، قیامت آئی پڑی ہے۔ اللہ، چہروں سے کپڑے اترے تو جسم سے اترے گے بس۔ اور اگر نکل جائیے ذرا بڑے شہر میں، کسی مال میں، تو حال یہی ہے، یہی حال۔ چند دن پہلے جوائلینڈ گیا میں، لاہور میں، تو کیا حال ہے، اللہ کی قسم حیران ہو رہا تھا میں دیکھ کے کہ حالت یہ تھی نوجوان بچیوں کے پاس دوپٹے ہی نہیں تھے، بالکل لڑکوں جیسے لباس، دوپٹہ نام کی چیز ہی نہیں تھی پاس، الا من رحم ربی۔ حالت یہ ہو گئی تھی، کیا ہوگا وہاں پر؟ آزاد کیوں نہیں اترے؟ وہاں یہودی ہماری لٹریشن کیوں نہیں کریں گے؟ یہ ظالم بدبخت، یہ کافر، یہ ہمیں کیوں نہیں ماریں گے؟ ان کا ہولڈ اور تسلط ہمارے اوپر کیوں نہیں ہوگا؟ بھائی جس کی چیز ہے نا، جس کا کام اسی کو ساجے، بھائی یہ بے حیائی، یہ فحاشی، یہ عریانی، یہ بے رحمی، یہ معصیتیں، یہ نافرمانیاں، یہ بے لباس ہونا، یہ نیم برہنہ ہونا، یہ خواتین کا اس طرح فحش ہو جانا، اس طرح کھلے عام دیدہ دلیر ہو جانا، یہ سب کا سب یہ کافروں کے پلے کا ہے، یہ ہم مسلمانوں کا نہیں ہے، یہ کافروں کو جچتا ہے، یہ کافروں کے کرتوت ہے، یہ کافروں کے حالات ہیں، ہم مسلمانوں کے نہیں ہیں۔ اور بھائی کتنے بھی ہم حیا باختہ ہو جائیں، اللہ کی قسم ہم کافروں کو پھر بھی نہیں پکڑ سکتے، یہ ان کا کام ہے۔ ہمارا کام حیا تھا، احساس تھا، نیکی تھی، عبادت تھی، رکوع و سجود تھے، پوری طرح لباس میں ڈھانپے ہوئے ہونا تھا، چہرے کو، جسم کو لباس میں ڈھانپ کے رکھنا تھا، گزرنے والے کو پتہ نہ چلے کون جا رہا ہے، ایسا لباس پہننا تھا، ایسا حیا والا ہونا تھا، یہ ہمارا کام تھا۔ جب ہم نے اپنے کام کو چھوڑ کے اور ان کافروں کے کام کو اپنایا تو پھر ہم آدھے تیتر بن گئے، آدھے بٹیر بن گئے۔ تو پھر کافروں نے کہا بھائی تمہاری طبیعت صاف کرتے ہیں، تم نے اپنے رب رحمان کو چھوڑا، اللہ کے احکامات کو چھوڑا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو ہم نے چھوڑا، تو پھر جن کی چیز تھی انہوں نے تو پیٹنا ہی تھا۔ بے حیائی ہمارا کام، فحاشی ہمارا کام، دو نمبری ہمارا کام، دھوکے فراڈ ہمارا کام، دنیا کو ذلت و ذلیل کرنا ہمارا کام، حیا باختہ کردار اپنانا ہمارا کام، گندے کرتوت کی ہمارا کام، قوم لوط والے افعال یہ ہمارا کام۔ تم نے کیسے ہاتھ ڈالا تمہاری طبیعت صاف کرتے ہیں؟ تو پھر مل کر کھا رہے ہیں ہم مسلمان، ہر جگہ ہماری لٹریشن جاری۔ الایمان بضع وسبعون شعبۃ، ایمان کے 70 اور کچھ حصے ہیں، 70 اور کچھ، 72 73 74 کچھ حصے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم میں حدیث ہے 112 نمبر، والحیاء شعبۃ من الایمان، او بھائی حیا ایمان والوں کا عمل ہے، حیا ایمان والوں کا معاملہ ہے۔ حیا داری، عبادت، نیکی، اطاعت، فرما برداری، تلاوت قرآن مجید، یہ سب یہ ایمان والوں کے کام تھے۔ ہم نے جب اس کو چھوڑا تو پھر ہمارے ساتھ یہی ہوا، یہی ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، معجزات ہیں، سب کچھ ہے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابیوں میں ایک بات یہ بھی ہے، ایک بات یہ بھی ہے، صحیح بخاری میں حدیث ہے 6119، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابیوں میں سے بات ہے، کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی زیادہ حیا کرنے والے تھے، من العذراء فی خدرہا، ایک کنواری لڑکی سے بھی جو اپنے پردے اور لباس میں رہ کر بھی با حیا ہوتی ہے، اس سے بھی زیادہ حیا صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود، اتنا حیا صلی اللہ علیہ وسلم میں تھا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابیوں میں سے ایک یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے حیا، اور آج بھی یہ 100% گارنٹی سے آپ سب کو کہتے ہیں، 100% گارنٹی سے وہی لوگ آج بھی کامیاب ہیں، پرسکون ہیں، صحیح ہیں، زندگی پرسکون، آخر بہترین، اللہ رب العالمین راضی، ہر اعتبار سے خوشحال، ہر اعتبار سے ذہنی ٹینشن سے، پریشانیوں سے، شوگر سے، بلڈ پریشر سے، ڈپریشن سے، اینزائٹی سے، ہر اس طرح کے گندے مرض سے بچے ہوئے وہی لوگ ہیں، اللہ کی قسم، جو آج بھی حیا میں حیا موجود ہے، جو حیا، یہ حیا انسان کے ساتھ ایسے اللہ، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں اللہ رب العالمین سے بھی حیا کرو، اللہ رب العالمین سے حیا کرو، اور یہ کیا ہے اللہ رب العالمین سے حیا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا استحیوا من اللہ حق الحیا، اللہ رب العالمین سے حیا کرو جیسے حیا کرنے سے حق ہے اللہ رب العالمین سے، جیسے اللہ سے حیا کرنے کا حق ہے ایسے حیا کرو، اور اللہ رب العالمین کے حیا میں سے کیا بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بات یہ ہے کہ فَلْيَحْفَظِ الرَّأْسَ وَمَا وَعَى، وہ اپنے سر کی حفاظت کرے، سر کی حفاظت کرے، اور جو سر کے ارد گرد موجود ہے اس کی حفاظت کرے، صحیح الجامع حدیث نمبر 935، اپنے سر کی اور سر کے ارد گرد جو کچھ موجود ہے اس کی حفاظت کر رہی ہے، اللہ سے حیا ہے بندے کی، اور میں کہتا ہوں یہی حیا اگر میرے اور آپ میں اور ہمارے اہل و عیال میں، ہماری ان بہنوں بیٹیوں میں آ جائے تو اللہ کی قسم ہم مسلمان پھر سے اسی جگہ پر کھڑے ہو سکتے ہیں، اللہ کی قسم جہاں پہلے ہوتے، وہی کامیابیاں، وہی صحابہ والے مزاج، وہی حکومتیں، وہی سلطنت، وہی شاہانہ زندگیاں، وہی آرڈر، وہ لا اینڈ آرڈر، وہ سب اللہ کی قسم آج پھر ہمارے ہاتھ میں ہوگا اگر ہم اسی طرح آج سے حیا شروع کریں۔ لاہور جائیں نا شاہی قلعہ، شیش محل جس کی الگ سے 100 روپے ٹکٹ ہے، اس کو دیکھیں، اس کے عین نیچے عوام کے لیے وہ رستہ کھولا نہیں ہوا، ادھر سے ہاتھی پاؤں کی جو سیڑھیاں ہیں وہاں سے دروازہ موجود، اس دروازے کو کھول کے اندر جائیں، وہ کیوں گرا پڑا ہے سارا، کیوں عجائب گھر بن گیا، لوگوں کے لیے عبرت کا نشان کیوں بنا، کیوں وہ اتنی بڑی بڑی اور چوڑی چوڑی دیواریں کیوں گر گئی، بنے ہوئے محلات جو بادشاہوں نے بنائے کیوں مسمار ہو گئے، کیوں ہم مسلمانوں کے بنائے ہوئے ان قلعوں کے اندر یہ کافر آ کے رہتے رہے، بستے رہے، انہوں نے اپنی عبادت گاہیں، اپنے گردوارے بنا دیے وہاں پر، کیسے ضرورت ہوئی ان کو، مسلمان حکمران ہیں، مسلمان قائد ہیں، مسلمان لیڈر ہیں، مسلمان رہبر ہیں، مسلمان مقتدا ہیں، مسلمان پیشوا ہیں، مسلمان پہلے نمبر پہ ہے، مسلمانوں کی اقتدا کی جائے گی، ہمارے پیچھے چلا جائے گا، ہم اعلیٰ ہیں سب سے، ہم افضل ہیں سب سے، ہم برتر ہیں سب سے، ہم حکمران ہیں سب کے، ہم لیڈ کریں گے ساری دنیا کو، کیوں گر گئے؟ ذرا جائیے اس ہاتھی پاؤں کا دروازہ کھول کے اندر، اتنا بڑا سوئمنگ پول بنا ہوا، کہتے ہیں کہ ایک وقت میں 100 لوگوں کے وہاں پر نہانے کی جگہ، اور یہی وہ بربادی تھی، یہی وہ بے حیائی تھی، یہی وہ رقص و سرود کی محفل تھی،
یہی وہ بے لباس 100 لوگوں کا وہاں پر نہانا، بس یہی سوئمنگ پول لے ڈوبے، یہی فحاشیاں لے ڈوبی ہیں اللہ کی قسم۔ ایسے ہی نہیں، آخری مسلمانوں کا یہ بادشاہ رنگون میں بیچارہ پردیس میں قید میں چھوٹے سے کمرے میں جان دے گیا اپنی، پیچھے یہی فحاشیاں تھیں، بے رحمیاں تھیں، ہماری یہ بے عملیاں تھیں، اس طرح کے انتظامات تھے، اپنے ہی گھروں میں، اپنے ہی قلعوں میں، اپنے ہی گھر کے اندر جب رقص و سرود کی محفلیں سجیں گی، جب میوزیکل میٹنگز اور معاملات ہوں گے، جب ایسے ایسے جگہیں بنائی جائیں گی اور نہانے کے لیے ایسے سوئمنگ پولز ہوں گے جو سراسر فحاشی پر مبنی ہوں گے، اللہ کی قسم کیسے قلعے چل سکتے ہیں؟ صحیح ہے نا کہ لوگ دیکھنے جاتے ہیں تماشا ان کا کہ کیا ہوا تھا ان کے ساتھ، یہ ایسے ہی ہے۔ ہوا کیا کہ ہم نے اللہ رب العالمین سے حیا نہیں کی، فَلْيَحْفَظِ الرَّأْسَ وَمَا حَوَىٰ، سر اور جو اس کے ارد گرد ہے، وما وعا، اس کی ہم نے حفاظت کی۔ کیا ہے ارد گرد؟ آنکھ کی اگر حفاظت کر لیں میں اور آپ، آنکھ کی حفاظت کر لیں، حل ہیں سارے معاملات، فحاشی قریب پھٹک نہیں سکتی ہے اگر میں اور آپ آنکھ کی حفاظت کر لیں۔ قیامت تو جب آنی ہے سو آنی ہے، یہ میرے رب کا آرڈر اور فیصلہ، کم از کم اللہ کی قسم میں اور آپ تو اس قیامت کی نشانی نہیں بنیں گے نا۔ اگر میں اور آپ ہم اپنی آنکھ کی حفاظت کر لیں گے، کم از کم میں اور آپ تو قیامت کی نشانی نہیں بنیں گے، اس نے تو جب آنا ہے، میرے رب کا فیصلہ آنا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے 2159، جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، سألت، میں نے سوال کیا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، عن نظر الفجاء، کہ اللہ کے نبی راستے میں چلتے ہوئے غیر محرم خواتین پر اچانک نظر پڑ جاتی ہے، بتائیے اس کے بارے میں۔ ہمارا نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا ان اصرف بصری، کہ میں فوراً جو ہے نا اصرف بصری، میں اپنی نظر کو پھیر لوں۔ مجھے کہا اللہ کے نبی تو فوراً پھیر لو اپنی نظر۔ ذرا غور کیجئے، صبح سے اب تک کے موبائل کی سکرین کو کتنی بے حیا، بے پردہ، بے لباس خواتین کو مردوں نے، لڑکوں نے دیکھا موبائل کی سکرین پر، اور بلا خوف و خطر دیکھا، بغیر کسی ڈر و خوف کے دیکھا، بغیر کسی پرواہ کے دیکھا۔ ہائے 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 ہائے، لوگوں سے ڈرتے ہیں۔ میں تو بہت بڑا حاجی نہیں، صرف سمجھنے کے لیے مثالیں دے رہا ہوں، میری بھی اللہ اصلاح فرمائے، سب کی فرمائے۔ ایک جگہ پر میں گیا، ایک دکان پر، تو وہاں پر میوزک چل رہا تھا، فلم چل رہی تھی، اور وہ صاحب نے مجھے دیکھتے ہی فوراً سے اسے بند کرنے کی کوشش کی، لیکن ناکام رہے، بند نہ ہو پائی ان سے۔ وہ منظر کھلے کا کھلا وہیں پر پاز ہو گیا، اور اسی طرح سکرین کے سامنے کھڑا تھا۔ ہائے ہائے، اللہ کی قسم، اتنے بھیانک منظر ہے، کل قیامت کو ہمارے سامنے کھلے ہوئے ہوں گے، روکنے کی کوشش کے باوجود ناظر آ گئے۔ کیا کریں گے قیامت کو؟ میرے رب نے یہ ویڈیوز، یہ سارے مناظر، یہ ساری چیزیں جن کو ہم دوسری طرف سکرین کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ سامنے آ جائیں گے۔ اللہ کی قسم میرے رب پوچھیں گے، ہے انسان بتا، کیا لکھنے والوں نے زیادتی تو نہیں کی؟ کیا لکھنے والوں نے گناہ کیا نہ ہو، لکھ تو نہیں دیا؟ یہ اللہ کی قسم انسان کہے گا نہیں، اللہ یہ تو سب کچھ وہی ہے جو میں نے کیا تھا، یہ تو وہی مناظر ہے جو میں کر رہا تھا۔ میں رزق روٹی کے انتظار میں، میں گاہک کے انتظار میں، بجائے تلاوت کے، رب کو راضی کرنے کے، دعائیں مانگنے کے، اللہ کے سامنے آنسو گرانے کے، میں اپنے رب کو منانے کی بجائے
میں دین کو کچھ سیکھنے سکھانے کی بجائے میں فحاشی بنا بیٹھا تھا، میں فحش چیزیں دیکھ رہا تھا، میں ایسے مناظر سامنے تھے اللہ کی قسم، وہ نظریں نیچی کر رہا تھا میرے سے، میں اس سے نظریں جھکا رہا تھا، وہ مجھ سے چھپنا چاہ رہا تھا، میں اس سے چھپنا چاہ رہا تھا، وہ مجھ سے دور بھاگنا چاہتا تھا، مجھے اپنے آپ کے آنے پر افسوس تھا، اسے میرے وہاں جانے پر افسوس تھا، اللہ کی قسم یہی زندگی ہماری۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ یا رب رحمان اپنے رحمتوں سے ہماری اصلاح فرما دیں، اللہ جو کمیاں کوتاہیاں غلطیاں ہم سے ہوتی ہیں معاف فرما دیں، یا اللہ اپنے رحمتوں سے اس موبائل کی سکرین کو ہمارے لیے پاک بنا دیں، اللہ اس موبائل کی سکرین پر جو غلط چیزیں اچانک سے آ جاتی ہیں اللہ ان سے بھی محفوظ فرما دیں، یا اللہ جو جان بوجھ کر ہم سکرولنگ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، لکھتے ہیں، اللہ اپنے رحمتوں سے ہمیں ہدایت عطا فرما دیں، اللہ اپنی رحمتوں سے ہمیں ہدایت عطا فرما دیں، یا اللہ زندگی موت کا کوئی پتہ نہیں ہے، جیسے اللہ میں اس منظر میں نے ابھی لوگوں کے سامنے بیان کیا، اچھے ہی اچانک ایک دن ملک الموت آ جائے گا، اللہ ہم سارے کے سارے اسی حالت میں جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اللہ آپ کے پاس آ جائیں گے، اگر کوئی ایسی کیفیت اور حالت ہوئی اللہ کی قسم ہم آپ کو کیا منہ دکھائیں گے، اللہ اپنے رحمتوں سے ہمیں معاف فرما دیں، یا اللہ اپنی رحمتوں سے ہمیں معاف فرما دیں، اللہ ہمیشہ ایسے مزاج، ایسی طبیعت، ایسی چیز، ایسا موبائل، ایسا لیپ ٹاپ، ایسی سکرین اللہ کی دنیا سے چلے بھی جائیں اللہ آپ راضی رہیں، یا اللہ آپ راضی ہو جائیں، اللہ آپ کے دین کے لیے استعمال ہو رہا ہو، یا اللہ اپنے رحمتوں سے تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دیں، اللہ مریضوں کو اپنی رحمتوں سے شفا عطا فرما دیں، گھروں میں اسپتالوں میں جو بیمار ہیں اللہ اپنی رحمتوں سے شفا دے دیں، یا اللہ ملک پاکستان کی خیر فرما دیں، اللہ ہمیں حیا عطا فرما دیں تاکہ پھر سے ہم صحابہ کرام کی طرح پھر سے اپنے ماضی کو پہنچ جائیں، اپنے ماضی کو لے لیں، یا اللہ تاکہ دنیا پر اسلام غالب کر دیں، دنیا کو اسلام پہنچا دیں، یا اللہ اپنے رحمتوں سے ہمیں لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا دیں، اللہ لوگوں کو جو بات کرتے ہیں لوگوں کے دل میں اتر جائے اللہ اس کی توفیق عطا فرما دیں، اللہ اپنے رحمتوں سے ہمیں، ہمارے اہل و عیال کو، والدین کو، اللہ اپنے رحمتوں سے ہمارے بچوں کو معاف فرما دیں، اللہ آخرت میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رفاقت نصیب فرما دیں، وصلی اللہ علیہ وسلم۔